جب بھی رجب شریف کا مہینہ آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت ڈال دے، و شعبان، اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت ڈال دے، وبلغنا رمضان، اور رمضان کو ہم سے ملا دے، ہمیں رمضان ہمیں نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 2 مہینے پہلے ہی اس رمضان المبارک کی آمد کا انتظار بھی فرماتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام رب کی بارگاہ میں دعا بھی فرمایا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے رمضان شریف کا مہینہ قریب آتا، ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی نظر آتے، اور دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ کبھی کبھی پریشان بھی نظر آتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، خوشی تو سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے تو آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ پریشان کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں پریشان اس لیے ہوتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اس بات کا خوف آتا ہے کہ کہیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے اور میں اس میں بیمار نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے، کوئی ایسی بیماری مجھے لاحق نہ ہو جائے کہ میں رمضان شریف کی قدر نہ کر سکوں، رمضان شریف کے روزے نہ رکھ سکوں، رمضان شریف میں عبادت نہ کر سکوں، صرف اور صرف اس پریشانی کی وجہ سے میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام 2 ماہ پہلے ہی رمضان المبارک کی آمد کا انتظار فرمانا شروع کر دیتے۔ اب خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر سال کے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ خالق کائنات نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی خالق کائنات نے 12 مہینوں کی بھی تخلیق فرما دی، یعنی سال کا جو دورانیہ ہے اسے خالق کائنات نے 12 مہینوں تک محدود کر دیا۔ اب یہ 12 مہینے بڑی عظمت والا ہر مہینہ ہے، محرم کی الگ شان ہے، سفر کی الگ شان ہے، ربیع الاول کی الگ شان ہے، ہر مہینے کا مرتبہ اور مقام، ہر مہینے کی شان رفعت الگ ہے، لیکن 12 کے 12 مہینوں میں سے کوئی خاص ایسا مہینہ نہیں ملتا کہ جس مہینے کے بارے میں خالق کی کائنات نے اس کا نام لے کر قرآن کی زینت بنایا ہو۔ یہ اعزاز اور یہ مرتبہ اور مقام صرف اور صرف خالق کی کائنات نے رمضان المبارک کو عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کے بارے میں جب اس کی عظمت اور شان کو بیان فرمانا چاہا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، اتنی رفعتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خالق کی کائنات نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اب انسان ہے نا، انسان بعض اوقات اسے نعمت ملتی ہے تو وہ اس نعمت کو زحمت سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں، گناہوں کی لذت ہمیں اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی خالق کی کائنات ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تو اس نیکی کو بھی ہم کرنے کے لیے زحمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی اتنی لذت ہمارے پاس بڑھ چکی ہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ گناہ رچ بس گئے ہیں کہ ہم لوگ آج نیکی کرنے لگتے ہیں تو نیکی کرتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتے ہیں۔ خالق کی کائنات جب اپنے بندوں کو نعمت عطا فرماتا ہے تو انسان زحمت میں پڑ جاتا ہے۔ وہ زحمت کس طرح ہے کہ رمضان المبارک کا آگے مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی دن اگر حافظ صاحب نے تراویح پڑھاتے ہوئے کچھ تھوڑا سا وقت زیادہ لگا لیا، مثال کے طور پر 1 گھنٹہ لگا رہے ہیں تو ایک دن 1 گھنٹہ 10 منٹ لگا دی، صرف اور صرف 10 منٹ اگر زائد لگ جائے نا تو ہمیں وہ 10 منٹ کھڑا ہونا ہمارے لیے تکلیف بن جاتی ہے، ہم لوگ اسے اپنے لیے تکلیف سمجھنا شروع کر دیتے۔ اور اگر بالفرض کوئی قاری صاحب اچھی قرات کرنے والے ہیں، حالانکہ قرآن کا حکم تو یہی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اگر کوئی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا، ہمیں سمجھا کر پڑھنے والا اگر کوئی مل جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایسا حافظ آنا چاہیے جو صرف یا لمون تا لمون کرتا رہے، ہم صرف اسے سنیں
اور جو ایک وقت گزاری کا وقت ہے کہ ہم صرف یہ لوگوں کو دکھا سکیں اور اپنے دل کو بھی صرف یہ کہہ سکیں ہاں جی ہم نے بھی تراویح پڑھی ہے. ہمارا معمول یہ بن گیا ہے نا کہ ہم جو نیکی کا بھی کام ہے، جو نعمت بھی ہمیں ملی ہے. حالانکہ تراویح کے بارے میں حدیث طیبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص تراویح پڑھتا ہے، تراویح پڑھنے والے کو ایک سجدے کے اوپر خالق کی کائنات 1500 نیکی عطا فرما دیتا ہے. ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں ملتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس قسم کے ہیں جو تراویح بالکل پڑھتے نہیں ہیں. کچھ ہیں وہ پڑھتے ہیں تو 8 پڑھتے ہیں، اور جو مکمل بھی پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی وہ صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حافظ صاحب بس جلدی جلدی آپ نے پڑھتے جانا. کیا قرآن کریم کا یہی مقصد تھا کہ ہم لوگ اسے جلدی جلدی پڑھتے؟ ہم نے نعمت کو بھی زحمت کے اندر شمار کر لیا. یہی قرآن کریم بڑی عظمتوں کا حامل ہے، بڑی رفتوں کا حامل ہے. اب بہت سارے لوگ یہ رمضان المبارک آیا، اس رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا موسم تھا، نیکیوں کی بہار تھی کہ آج دیکھیں کبھی سیل لگ جائے نا، کسی اگر کوئی چیز مل رہی ہے 100 روپے کی اور وہ پھر ہمیں 20 روپے کی ملنا شروع ہو جائے، ہم لوگ فوراً دوڑ دوڑ کر وہاں پر جاتے ہیں. ضرورت نہیں بھی ہے پھر بھی ہم وہاں پر لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ رمضان المبارک تو نیکیوں کی سیل لگ چکی ہے نا، نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے. خوب اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے تو اسے فرائض کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی فرائض پڑھتا ہے تو 70 گنا ثواب ملتا ہے. خوب نیکیاں کمانے کا موسم تھا، لیکن اس موسم کے اندر بھی، اس نیکیوں کے بہار میں بھی ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں. صرف کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو وہ تسلی دے رہے ہیں، دل کی تسکین کے لیے اپنے نفس کو ہم سکون دینا چاہتے ہیں. یہ نفس، یہ دل، یہ جسم، یہ جان، یہ سب کچھ اس خالق کی کائنات کی عطا کرتا ہے. اس خالق کی کائنات نے ہمیں یہ جسم، یہ جان، صحت، سب کچھ اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اس کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارتے. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جہاں پر ہمارا نفس خوش ہوگا نا ہم وہ معاملات کرنا شروع کر دیتے. اور صرف روزہ چھوڑنے کے لیے ہم لوگ طرح طرح کے بہانے، کسی کو ہلکا سے سر میں درد ہوا اس نے روزہ چھوڑنے کا بہانہ بنا لیا. اور اکثر لوگ صرف اور صرف اس بات کا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم سے جی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی. بہت سارے اس قسم کے لوگ ملتے ہیں نا. تو کوشش یہ کریں کہ اس نیکیوں کے موسم میں اس نعمت کو زحمت نہ سمجھیں بلکہ نعمت کو نعمت ہی سمجھیں. یہ خالق کی کائنات نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ہم لوگ نعمت ہی سمجھیں. خالق کی کائنات نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پچھلی جمعۃ المبارک کو میں نے بیان فرمایا تھا کہ خالق کی کائنات نے حکم بھی دیا اور ساتھ ہی ساتھ خالق کی کائنات نے تسلی بھی عطا فرمائی کہ میں نے یہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. صرف تم ہی یہ روزے رکھنے والے نہیں ہو بلکہ تم سے پچھلے لوگ بھی یہ روزے رکھتے رہے. جو پچھلی امتیں تھیں انہوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں، ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے. اور اس کا فائدہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، تمہارے دل کو خالق کی کائنات پاک فرما دے. تمہارے دل کی پاکی کا سبب خالق کی کائنات اس روزے کو بنا دے گا. تم روزے رکھو گے تمہارا ظاہر بھی پاک ہوگا، تمہارا باطن بھی پاک ہوگا. اب ایک دل میں خیال آتا ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے. اس نیکیوں کے موسم میں ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے تھی. عبادت کے لیے ہمیں توانائی کی، طاقت کی ضرورت ہے کہ جو شخص اگر اس کے پاس صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، توانائی، طاقت نہیں ہے تو وہ کس طرح کھڑے ہو کر نفل پڑھ سکتا ہے؟ وہ کس طرح قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے؟ اور دوسرا خالق کی کائنات نے ایک تو نیکیوں کا بہار دے دی اور دوسرا اسی موسم کے اندر خالق کی کائنات نے بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرنے کا حکم دے دیا. ہم پورا دن بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کریں اور پھر نیکیاں بھی کمائیں. یہ تھوڑا مختلف معاملہ لگتا ہے، دونوں معاملات الگ الگ لگتے ہیں. اگر ہمیں نیکیاں کمانی تھی، نیکیاں کمانے کے لیے ہمیں صحت اور توانائی کی ضرورت تھی تو خالق کی کائنات ہمیں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے اتنا کہتا نا. اب خالق کی کائنات کی بارگاہ میں اگر یہ عرض کریں تو جواب یہی ملے گا کہ اے میرے بندے، میری بارگاہ کے اندر آ کر کھڑا ہونا تیرا کام ہے، تجھے طاقت اور توانائی دینا میں رب ذوالجلال کا کام ہے. اب غور کریں نا، اگر آپ اپنے جسم کو دیکھیں، عام حالات کے اندر اگر آپ ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں تو پھر ہمارا جسم کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہم سے کچھ بات بھی نہیں ہوتی، بولا بھی نہیں جاتا. ہم کچھ کھا پینا نہیں تب تک ہم سے بات چیت، کوئی کام کرنا تو دور کی بات ہے، ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن رمضان المبارک کے اندر ایسی خالق کی کائنات توانائی عطا فرماتا ہے، ایسی طاقت خالق کی کائنات عطا فرما دیتا ہے
کہ انسان پورا دن بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے، پھر بھی جن کے دلوں کے اندر ایمان کی تازگی ہوتی ہے، جنہیں اس مہینے کی قدر کا پتہ ہوتا ہے، وہ لوگ پھر بھی رات کو تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور تراویح سے ہٹ کر بھی وہ لوگ رات کو قیام کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، خالق کی کائنات اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ رات کو قیام کرتا ہے، خالق کی کائنات اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص لیلۃ القدر کا قیام فرماتا ہے اور ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، خالق کی کائنات اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب ایمان دل کے اندر موجود ہو نا، پھر یہ دن کی بھوک اور پیاس کچھ نہیں کرتی، اور پھر پورا دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ یہ رات کا بھی تو روزہ ہو سکتا تھا۔ دن میں کیا ہوتا ہے؟ دن میں انسان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں بھی آئیں گی، دن میں انسان کے سامنے جھوٹ بولنے کا بھی جی چاہے گا، دن میں بہت ساری ایسی چیزیں جن سے روزے نے روک رکھا ہے وہ کرنے کا جی چاہے گا، لیکن پورا دن انسان رب کی رضا کی خاطر بھوک کو بھی برداشت کرے گا، انسان رب کی رضا کی خاطر پیاس کو بھی برداشت کرے گا، انسان رب کی رضا کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے گا۔ پھر خالق کی کائنات انعام کیا عطا فرمائے گا؟ جب وہ پورا دن رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھے گا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا، تو پھر جب افطار کے وقت بیٹھا ہوگا، خالق کی کائنات کی طرف سے صدا آئے گی، اے میرے بندے آج مانگتا جا، آج تیرا کام مانگنا ہے، عطا کرنا میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ پھر انسان مانگتا جاتا ہے، خالق کی کائنات اس کی دعا کو قبول فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کے افطار کے وقت کہ پورا دن اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی بھوک اور پیاس کی جو شدت تھی، اس شدت کے بعد اسے کھانا بھی ملے گا، اسے پینا بھی ملے گا، طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ اور دوسری خوشی اسے قیامت کے دن ہوگی، جب خالق کی کائنات روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جس خالق کی کائنات کے لیے روزہ رکھا، دیکھیں دیگر عبادتیں ہیں نا، وہ ظاہری طور پر کریں تو پتہ چلتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ اندر کے معاملات ہیں۔ خالق کی کائنات فرماتا ہے، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر، اس کا ثواب بھی میں عطا فرمانے والا ہوں۔ خالق کی کائنات اپنے بندے کو قیامت کے دن یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ اسے اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ خالق کی کائنات نے یہ جو عظمتوں والا مہینہ بھیجا ہے، اس عظمت والے مہینے کی شان کیا ہے؟ یہ عظمت والا مہینہ صرف خود ہی نہیں آتا، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی بتایا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تحفے لے کر آتا ہے۔ تراویح کا تحفہ لے کر آیا، کھانے پینے کا ثواب، اگر ہم عام روٹین میں کھاتے ہیں نا تو کھانے پینے کا شاید ہمیں ثواب نہیں ملتا، لیکن رمضان المبارک میں سحری کر رہے ہیں تو سحری کا ثواب مل رہا ہے، افطاری کر رہے ہیں تو افطاری کا ثواب مل رہا ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں تراویح کا ثواب مل رہا ہے، اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمت، کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے۔ دوسرا عشرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَآخِرُهُ مِنَ النَّارِ، کہ آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک رحمت بھی لے کر آ رہا ہے، بخشش بھی لے کر آ رہا ہے، جہنم سے آزادی بھی لے کر آ رہا ہے۔ اب ہمارا بھی تو کام بنتا ہے نا، رمضان المبارک ہمیں اتنے تحفے لے کر آ رہا ہے ہمارے لیے، ہم بھی تو اس رمضان المبارک کے استقبال کریں یا نہ کریں؟ استقبال کرنا چاہیے نا۔ آمد رمضان مرحبا مرحبا، آمد رمضان، آمد رمضان، ہم حضور کی آمد کے نعرے تو لگاتے ہیں، یہ حضور کی آمد کے صدقے رمضان ہمیں ملا ہے۔ آمد رمضان